نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا ایک سلسلہ یہاں پر جاری کروں کہ دین اسلام کے خلاف کیا حملے ہو رہے ہیں، کیا اشکالات اور شبہات اسلام کے خلاف لوگوں کے درمیان میں پھیلائے جاتے ہیں، اور خود بہت سارے مسلمان ان چیزوں کو پڑھ کر، ان چیزوں کو سن کر کس طریقے پر بے دین ہو جاتے ہیں یا دین کے سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تاکہ اس قسم کی ذہنیت پاک کی جائے اور اہل اسلام کو اسلام پر جمنے کی دعوت دی جائے، اسلام پر ان کو قائم رہنے کے لیے طریقے و سبیلیں بتائی جائے۔ لہذا سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام کے خلاف جنگ جو شروع ہوئی وہ اسی تاریخ سے شروع ہو گئی جس تاریخ پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے رہنے والے، بڑے پاکیزہ اخلاق کے حامل، آپ کی سیرت کا ایک ایک جز اور آپ کی سیرت کا ایک ایک واقعہ اور حال لوگوں کو اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پاکیزہ انسان سمجھیں اور پاکیزہ انسان قرار دیں۔ آپ کے اخلاق سے وہ لوگ متاثر تھے، انتہائی متاثر تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق الامین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ لیکن جو ہی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے آنے کے بعد جب اللہ کا یہ حکم آپ کو آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانی لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے اور اللہ کا پیغام ان کو سنائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے بہت ہی مختصر سا ایک واز کہا تھا، اور واز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو لوگوں کو جوڑا۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ ہے، آ جاؤ جمع ہوگا۔ لوگوں نے خطرے کی آواز سنی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید چور آ گئے ہوں گے، کہیں سے ڈاکوؤں کا حملہ ہو رہا ہوگا، یا کوئی اور ملک کے لوگ ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ اس لیے گھروں سے لوگ نکلے اور صفا پہاڑی کے پاس میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا، کیا اے لوگوں، سب سے پہلے تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے کچھ لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو کیا تم اس بات کو سچا سمجھو گے؟ سارے لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الکذب، اے محمد ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے اب کبھی آپ کو کوئی خلاف واقعہ بات کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم تو آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ اگر واقعی آپ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے حملہ آور آ رہے ہیں تو ہم اس بات کو ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میری سچائی پر یوں اعتماد ہے تو دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھے ایک دعوت اور ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، اور مجھے بتایا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، اس لیے تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر آخرت کی فکر کو لیتے ہوئے ایک اللہ کی پوجا کرو۔ یہ سب سے پہلا واز تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی۔ اس کے اندر پیسہ نہیں مانگا گیا تھا، اس کے اندر کسی پہ حملہ نہیں کیا گیا تھا، اس میں کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا تھا، اس کے اندر ایک اللہ کی دعوت اور اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا گیا تھا جو بالکل معقول دعوت تھی اور تمام پیغمبروں کی دعوت تھی، اور اس کے اندر کوئی کبھی اختلاف واقع نہیں ہوا تھا۔ اس دعوت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا،
تو وہیں سے اختلاف پیدا ہو گیا، اور ابو لہب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا علی ھذا جمعتنا تبا لک، اس کے لیے جمع کیا تھا، ہم تو سمجھے کچھ اور، اس کے لیے جمع کیا، برباد ہو جائے۔ یہاں سے اختلاف پیدا ہو، سب سے پہلا اختلاف کرنے والا وہ یہی ابو لہب تھا۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور آرام کرنے لگے، قصہ ختم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں چیمگویاں شروع ہو گئی اور الٹی سیدھی باتیں کہنے لگے، اور پھر وہیں سے اختلاف کی خلیج کو بڑھانے والے لوگ اختلاف کو بڑھانا شروع کر ڈالا، اور جن لوگوں کے دلوں میں سچائی موجود تھی، جن لوگوں کے دلوں کے اندر انصاف موجود تھا، جن کے دلوں کے اندر واقعی صلاحیت موجود تھی، اور جن کے دماغوں کے اندر واقعی عقل موجود تھی، ان لوگوں نے سوچا اور سمجھا اور اس کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے، اور کچھ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس طریقے پر سلسلہ جاری ہوا۔ بھائیوں، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ باوجود مخالفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جو دیکھتا ہے وہ قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، ہم باڑ لگاتے ہیں، ہم ان کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اس دین کو قبول کرنے کے لیے بےقرار ہوتے ہیں اور اس کے اندر داخل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ مکے کے لوگوں نے دیکھا، جبکہ دور ایسا دور تھا کہ مخالفت تو شروع ہو کر نتیجہ یہاں تک آ گیا تھا کہ جو بھی آدمی مسلمان ہوتا تھا، مکے کے لوگ اس کو ایذا دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اور انتہائی خطرناک صورت تک اس کو پہنچا کے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ روز بروز سلسلے چلتے تھے، جس کے گھر کے بارے میں بھی معلوم ہوا فلاں آدمی نے اسلام قبول کر لیا، لوگ کہتے بے دین ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا، یہ بتوں کے دین سے پھر گیا ہے، اس لیے اس کو مارو، اس کو بھگاؤ، اس کے اوپر ظلم کرو، جتنی زیادتی ہو سکتی ہے کرو، یہ سب کچھ روا ہے، یہ کہہ کر ہر طرح کی ایذا و تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا، مار توڑ بھی جاری ہے، ایذائیں جاری ہے، گالم گلوچ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کے دل میں کچھ سچائی موجود ہے، وہ ایمان کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا، مکے والوں نے، روز بروز اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور مار توڑ کام نہیں آ رہی ہے، ایذا اور تکلیف پہنچانے سے لوگ باز نہیں آ رہے، دیکھ رہے کہ ہم نے فلاں کو مارا، بدترین صورتحال اس کی کر دی، لیکن پھر بھی لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایک بار ایک اور پروگرام بنایا،